بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنا رب کریم کا حکم ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلا کام جو کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں اپنے کلام کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندے جو ہیں نا وہ اس کے محبوب پر درود پاک بھیجیں۔ اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ مومن لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے اپنے ایمان والے لوگوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ لوگ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے کہ کن لوگوں نے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو چن لیا جاتا ہے، ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نکتے کی اور راز کی اگر بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کے ساتھ انتہا کرنا چاہتا ہو اپنے کرم کی اور اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہو تو اسے اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ جسے اللہ پاک اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہو تو پھر اسے اپنے پہلے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبت کا جو اظہار ہے یا انداز محبت ہے ہمارا بحیثیت امتی، تو ہم درود پاک ہی بھیج کر اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اس عقیدت بھرے نذرانے کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہم اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور حکم کو بجا آوری لاتے ہیں اس کے حکم کی۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہماری زندگی کا خوبصورت عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں، ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی اور عمل ہے یا نہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یا ہماری زندگی جس عمل میں گزر رہی ہے، جو اعمال ہمارے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن ایک ایسا عمل ہم ضرور اپنی زندگی کے اندر کر کے جائیں کہ جو اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور ہم اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے بھی اسے پڑھ رہے ہیں، اس عبادت کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے ہم سے وہ عبادت کروانا اور ہمارے اپنے فائدے کے لیے بھی وہ عبادت ہے، اس دنیا کے اندر بھی، اس زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، محشر والے دن آپ سرخرو بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے دنیا کا جو درود پاک سے حل نہیں ہوتا؟ خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات میں آپ سے کروں کہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ درود پاک کو نا آپ بے لوث ہو کر پڑھا کریں، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بیٹھ کے پڑھا کریں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کے عظیم احسانوں کا بدلہ اتار سکیں، لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کے نذرانے بھیج کر، درود و سلام کے نذرانے بھیج کر۔
تو یہ جو محبتوں کا سفر ہے نا، اس کو اپنی زندگی کے اندر ضرور جاری رکھیے گا اور مرتے دم تک رکھیے گا۔ زندگی میں کوئی آپ کی روٹین کا کوئی کام اگر رہتا ہے تو رہ جائے، لیکن درود پاک روزانہ پڑھنا کبھی مت بھولیے گا۔ یہ تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجی ہے آپ کے پاس، اور بہت بڑا راز ہے میرے اللہ رب العزت کا، جو اس نے حکم دیا اپنے ایمان والے بندوں کو کہ میرے نبی پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یقین کریں، درود ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجتے ہیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک بدلے میں، صلے میں، جزا میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت جو ہے مقام ہے ایسے شخص کا جو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ اور رب کریم کا حکم ہے درود پڑھیں، اور ہم پڑھنے لگ گئے۔ درود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اب یہ ان کی مرضی ہے ہمیں جہاں رکھیں، جس حال میں رکھیں، ہم اس خوشی میں خوش ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق تو عطا فرمائی نا اللہ پاک نے۔ اور یہ اتنی بڑی عطا ہے جو آپ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر عطا کر رکھا ہے، اور آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ کو تو اسی خوشی کے اندر ہی محو رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہمیں منتخب کیا ہوا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ باقی دنیاوی مقاصد کو ایک دفعہ نا سائیڈ پہ رکھ دیا کریں، اس بارے میں نہ سوچا کریں، صرف اتنا سوچ کے خوش ہوا کریں اور فخر کیا کریں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہوا ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ مرتے دم تک اس ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اس لیے یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ پاک کے حکم کی ہم تعمیل کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہمیں انعامات اور کرامات ملتی ہیں اور جو معجزے ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ان کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت ہمیں نواز دیتا ہے، اور بہت ساری مشکلیں اور آزمائشیں جو ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، یا جن آزمائشوں کے اندر ہم ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اسے ہم پر سے ٹال دیتا ہے۔ تو درود پاک ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اسے، انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کسی عبادت سے نوازا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔